بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو دوست محمد ایوب موشن اردو ہینڈ رائٹنگ ٹیوٹر۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج میں مشکل الفاظ جن کو لکھتے ہوئے بچوں کو دشواری ہوتی ہے ان لفظوں کی پریکٹس میں کروا رہا ہوں، جس میں سب سے زیادہ پہلے لفظ جو ہے وہ ہے، جس میں یہ دو آنکھوں والی ہے، اس کا استعمال یہ سب سے مشکل لفظ ہے جو نو ڈاؤٹ اس میں مجھے بھی لکھنے میں بعض اوقات دشواری آتی ہے۔ یہ ایسا لفظ ہے، یہ دو آنکھوں والی ہے۔ اس کے بعد جو عین ہے، یہ سادہ عین تو یہ ایسی ہے، لیکن یہ جو بعد میں الفاظ کے درمیان میں آتی ہے نا، یہ جو ہم ایسے بناتے ہیں عین، یہ بھی بہت مشکل ہوتی ہے، یہ بہت تنگ کرتی ہے بچوں کو۔ اس کی پریکٹس ہے دو آنکھوں والی یہ، اور میم کی پریکٹس ہے شروع میں یا درمیان میں، جہاں بھی کہیں بھی ہے۔ یہ 3-4 حروف جو ہیں، یہ بہت جو مشکل لگتے ہیں بچوں کو لکھتے ہوئے، ان کی ایکسرسائز میں آپ کو کروانے جا رہا ہوں آج۔ تو سب سے پہلے ہم جو لفظ لکھیں گے، اس میں ہم لفظ لکھیں گے مچھر۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نو ڈاؤٹ یہ مجھے بھی تنگ کرتی ہے بعض اوقات۔ یہ جناب چھتری۔ چھری۔ یہ لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بہت ہی یہ ہے جو ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نو ڈاؤٹ کہ یہ مجھے بھی بہت تنگ کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم لفظ لکھیں گے چھانگا۔ چھانگا مانگا سے۔ یہ میرا ضلع بھی ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ، اب اس کے بعد جو عین کا ہم نے ذکر کیا تھا، وہ ہم یہ ہم نے نفع لفظ لکھا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جیسے ہم نے لکھنا ہے منافع۔ یہ جناب یہ جو عین ہے نا، یہ بعد میں آنے والی، یہ بچوں کو نو ڈاؤٹ بہت تنگ کرتی ہے۔ اس کی ایکسرسائز جو ہے، اس کو بار بار لکھنا، اس کی ایکسرسائز پریکٹس یہ بہت زیادہ ٹائم مانگتی ہے، لہذا اس کی آپ نے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے۔ جیسے میں اب لکھتا ہوں تبلیغ۔
یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ لفظ لکھ چکا ہوں. جیسے یہ میں جسٹ آپ کو صرف بتانے کے لیے کہ یہ لفظ جو ہیں یہ بہت تنگ کرتے ہیں بچوں کو. خیر ہم نے اتنی کوشش کی ہے، اتنی ایکسرسائز کی ہے، اس کے باوجود ہمیں یہ تنگ کر رہے ہیں. تو ایک جو نیا لکھنے والا ہے اس کے لیے تو یہ بہت مسئلہ کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں تعین لکھ لیتے ہیں ہم. لیکن یہ کنفرم اور اٹل بات ہے کہ آپ جتنی ایسی ایکسرسائز کریں گے اتنا جلدی ان پہ قابو پائیں گے. آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے لکھتے ہوئے، اگر پہلا لفظ میں نے تھوڑا غلط لکھا ہے، دوسرا اس سے اچھا، تیسرا اس سے اچھا، یہی اس کی مثال ہے کہ آپ جتنی اس کی ایکسرسائز کریں گے اتنا جلدی آپ اس پہ قابو پائیں گے، اور ایکسرسائز سے ہی آپ کے لیے آسانی ہوگی. اس کے بعد ہم لفظ چنتے ہیں مبلغ. یہ دیکھیں یہ نہیں لکھا گیا. یہ چیز بننی چاہیے مبلغ. اس کے بعد ہم نے ذکر کیا تھا جو ہے آتی ہے، تو اس میں ہے جیم کی جتنی فیملی ہے اس کے ساتھ میم کا ٹچ یا ہے جو ہے، جیسے جیم یا جیم ہی ہے کی فیملی ہے تو ہم اس کو لکھتے ہیں ایسے جج. حجام، فوز، عائش. یہ ہے کہ جیم جتنی یہ اس کی فیملی ہے یہ سارے لفظ اسی میں آ جاتے ہیں. تو اینڈ پہ جو ہے ہم نے جو میم ہے، میم جیسے یہ میم کے ساتھ ہم نے میم ملانی ہے. اب میم کی کئی شکلیں ہیں، مختلف اشکال سے یہ لکھی جا سکتی ہے. تو ایک یہ شکل ہے، ایک یہ شکل ہے. جیسے ہم اگر لکھنا چاہیں مدارس مثال کے طور پر لفظ، یہ ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے مدارس. اگر ہم اس کو یوں کر کے لکھنا چاہیں تو یہ بھی مدارس ہی ہے. تو میم کی شکل جو ہے نا اس کی بھی تھوڑا لڑکوں کو مشکلات ہوتی ہیں. اب جیسے میں لکھتا ہوں تو تمیم، یہ چھوٹی مد بنا کے یہ دیکھیں تمیم. محتمیم، محتمم. مطلب یہ جو کچھ لفظ ہیں
یہ بچوں کو بہت ہی تنگ کرتے ہیں لکھتے ہوئے، تو ان کی جو بناوٹ ہے یا اس کو لکھنا جو ہوتا ہے وہ جیسے ہے جماعت، جیسے سمندر ہے، یہ دیکھیں اس شکل میں بھی، اس انداز میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو لفظ ہیں یہ لکھتے ہوئے بچوں کو بہت ہی تنگی ہوتی ہے۔ ایک بار پھر آخر میں یہ لفظ لکھتا ہوں، مچھر۔ یہ سب سے زیادہ مجھے تنگ کرتا ہے، جو میں بار بار اس لیے لکھ رہا ہوں چونکہ میری بھی اس سے زیادہ پریکٹس ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں اب جتنا میں اس کو بار بار لکھتا آ رہا ہوں، اگلی سے اگلی دفعہ اس سے زیادہ اچھا ہو رہا ہے۔